ڈائٹ آج کل کر رہے ہیں وہ کیا اسپیشل ڈائٹ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی اگر کچھ یہ راز کی بات لائے. یہ تو اندرونی سوال آپ نے جو ہے نا وہ ایسا تو نہ کرے نا. میں ڈائبٹک کا پیشنٹ ہوں. 10-12 سال شوگر کا جو مریض ہوتا ہے نا، مجھے جانتے ہیں، جتنا میرا ٹریول ہے، جتنا میرا شیڈول ہے، شوگر کے مریض کے لیے یہ سب چیزیں کیری کرنا اتنا آسان نہیں ہے. مگر میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں پہلے تو ٹھیک چلتا رہا، مگر اب سے 6 مہینے یعنی 1 سال پہلے سے میری شوگر نے انکریز کرنا شروع کیا، اور میں الحمدللہ اس کو پراپرلی چیک کرتا رہا، اور 6 مہینے پہلے میری شوگر جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی. اب میں کنفیوز تھا کہ میں میٹھا نہیں کھا رہا ہوں اور بہت کم کھا رہا ہوں، اور میں اپنی ڈائٹ کو کنٹرول بھی کر رہا ہوں، میں زیادہ بھی نہیں کھا رہا، لیکن میں اپنی شوگر کو پکڑ نہیں پا رہا تھا اور وہ کنٹینیو بڑھتی جا رہی تھی. پھر میری نظر سے ایک فارمولہ گزرا، اور وہ فارمولہ ہے GPS. اب اس کے یہ فارمولہ کیا ہے، تمام خاص طور پہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں، اور جس کو شوگر نہیں ہے وہ بھی ذرا غور سے سن لیں، جن کا وزن زیادہ ہے، جو بلڈ پریشر کی مریض ہیں یا کولیسٹرول کے مریض ہیں. میں صرف اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں، آپ یہ تمام باتیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کیجیے گا. میں نے الحمدللہ تمام چیزوں پر نہ صرف پاکستان کے بلکہ بیرون ملک کے ڈاکٹر سے بھی مشورے کر کے اس پر عمل کیا، اور آج میں آپ کو نتیجہ بتانے جا رہا ہوں. تو میری شوگر جو تھی، چلے بتا دیتا ہوں، میری شوگر 9.9 تک پہنچ گئی، بڑھتے بڑھتے 9.9 تک پہنچ گئی، جو کہ HB1C جو ہوتی ہے 3 مہینے کی شوگر، اور یہ گریجولی بڑھتی گئی. 7 سے کرتے کرتے 8 پہنچی، 9 پہنچی اور 9. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں رک رہی شوگر؟ دوائیاں چینج کر کے دیکھ لی. تو پھر وہ GPS فارمولہ میری نظر سے گزرا کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، G فار گرینز، P فار پوٹیٹو، S فار شوگر. یہ 3 چیزیں اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ بغیر دوائی کے شوگر پہ قابو پا سکتے ہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پہلے 2 دوائیں کھاتے تھے، پھر ان کی شوگر 2-5 سال بعد دوائیوں نے اثر ختم کیا، وہ 4 ٹیبلٹ پہ پہنچتے ہیں، پھر دوائیوں اثر ختم کرتی ہے، وہ انسولین پر پہنچتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی 25-30 سال پرانی شوگر کے بعد انسولین بھی کام نہیں کرتی ہے، اور پھر بیچارے اعضا کٹتے ہم نے لوگوں کے دیکھے. تو اب اس فارمولے کا جو مجھے بتایا گیا کہ اس فارمولے پر عمل کرنے سے آپ شوگر کو ریورس کر لیں گے اور آپ دوائیں بھی چھوٹ جائیں گی، پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، مگر اب میں نے خود عمل کرنا شروع کیا. اب اس کا تھوڑا سا عمل مشکل یہ ہے کہ اس میں گرینز، یعنی آپ کو اس میں روٹی چھوڑنی پڑے گی، اس میں آپ کو چاول چھوڑنا پڑے گا، اناج جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کاربوہائیڈریٹس ہیں. مجھے پتا چلا کہ ایک روٹی 4 چینی جتنا اندر جا کے کام کر رہی ہے، وہ چینی نہیں ہے اس میں، لیکن وہ اندر جا کے کاربوہائیڈریٹس اتنے بنا رہی ہے. اگر آپ نے 2 یا 3 روٹیاں کھا لی ہیں تو آپ نے 12-15 چمچ شوگر کھا لی سمجھ لیں، اور تو شوگر کہاں سے کم ہوگی؟ تو اب روٹی کو چھوڑنا تھا. اچھا روٹی میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں، ہم میمنوں کے لیے چاول بڑا مسئلہ ہے، ہم چاول بہت کھاتے ہیں، تو چاول چھوڑنا تھا، روٹی چھوڑنی تھی، پوٹیٹو خیر ویسے بھی اتنا زیادہ مرغوب نہیں تھا، اور شوگر والی تمام چیزیں، بیکری کی تمام آئٹمز. راشد بھائی اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کرتے ہوئے مجھے 4 مہینے ہو گئے. آج 4 مہینے بعد الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے عید کے یعنی ایک دن پہلے 2 دن پہلے ٹیسٹ کروایا ہے، میری شوگر 7.8 ہو گئی ہے، 9.9 سے 7.8 ہو گئی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ پچھلے 2 مہینوں سے میں نے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی ہے. یہ میں نے دوائی کے بغیر ریکور کی. اگر میں دوائی کھا رہا ہوتا تو یہ 6.5 ہو چکی ہوتی، لیکن میں کیوں اپنے اندر کیمیکل ڈالوں؟ میں ڈاکٹر سے مسلسل مشورہ کرتا رہا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ چیک کرتے رہیں، اور کم ہو رہی ہے تو اب آدھی کرتے رہے دوائیں. تو اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں پورے دن میں الحمدللہ دوائی نہیں کھاتا ہوں. پھر اس کے بعد مجھے فائدہ یہ ہوا، میرا کولیسٹرول تھا 220، 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور آج کل کی رپورٹ کے مطابق 146 ہو چکا ہے وداؤٹ اینی میڈیسن. صرف میں نے ڈائٹ سے اس کو کنٹرول کیا ہے. کچھ فیٹی لیور کے بھی پرابلمس تھے، وہ کم ہو گئے الحمدللہ، اور بھی بہت ساری چیزیں. میرا تقریباً 7 کلو وزن کم ہو گیا. میں وزن کم کرنے کی بہت ٹائم سے کوشش کر رہا تھا، میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی، میں کھا پراپر رہا ہوں، پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں، ایسا نہیں میں نے کھانا کم کیا ہے، میں نے صرف ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے الحمدللہ. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، جب میں نے 2 مہینے میں رزلٹ دیکھنا شروع کیا، میں نے آس پاس کے دوستوں کو بتانا شروع کیا. میں نام نہیں لے سکتا، ہمارے اراکین شورا بھی ہیں، ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران بھی ہیں. آپ یقین کریں اگلے 1-2 مہینوں میں جو ان کی مجھے کالیں آئی ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ تھے، وہ کہتے ہیں ہماری شوگر نارمل ہو گئی ہے، لوگوں کی انسولین چھوٹنا شروع ہو گئی ہے، وہ انسولین سے دوائی پر آنا شروع ہو گئے ہیں. اب میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اچھی نیت کے ساتھ اپنا شیڈول بتاتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ جب میں یہ بتاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں یار روٹی اور چاول کے بغیر زندہ کیسے رہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، میں 4 مہینے سے زندہ ہوں اور میں پہلے سے اچھی لائف گزار رہا ہوں، بہت فریش فیل کرتا ہوں. اب اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے تو جب تک آپ اس کو سائڈ پہ کریں گے نا تو پھر آپ کو چیزیں بہت ساری نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پہلے تو ہمیں نظر ہی ایک ہی چیز آتی ہے نا کہ بھائی 3 روٹیاں کھانی ہے روز کی یا 2 پلیٹ چاول کھانے ہیں. تو جناب آپ الحمدللہ سالاد
فروٹ, اور پھر آپ گوشت ڈائریکٹ تھوڑا سا لے لیں, آپ بوائل انڈے کھا لیں, اگر آپ کو فرائیڈ ایگ بھی کھانے تو کم تیل میں تل کے چمچ سے کھا لیں انڈے. میں 1-2 دن پہلے ایک جگہ گیا, دوست کے گھر دعوت تھی, بڑا بہترین, کہہ رہا عید آ رہی ہے عبدالحبیب بھائی گوشت نہیں بنایا, دال چاول بنایا. اچھا, اب میں پہلے کیا کرتا تھا, جب شروع میں نے ڈائٹ شروع کی تو میں لوگوں کو بتاتا تھا میں روٹی چاول نہیں کھاتا, تو پھر لوگ کیا کرتے تھے بیچارے, وہ باربیکیو منگوا رہے ہیں, مہنگے مہنگے کھانے منگا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو غلط ہو رہا ہے. تو اب میں نے بتانا چھوڑ دیا ہے, اب میں نخرے نہیں کرتا, میں کہتا ہوں میں آپ کے گھر آ جاؤں گا, جو بھی دعوت ہے. تو دال چاول بنایا تو, اور بڑا کمال کا, ہمارے یہاں مشہور ہے دال چاول نا, تو سارے دوست کھا رہے تھے. تو میں نے کہا آپ کیا کھائیں گے, میں نے بالکل کھاؤں گا. میں نے لیا, میں نے دال کی پلیٹ بھری, اس میں لوکی شریف نکالی اور میں چمچ سے دال کھانے لگا. میں نے لوکی کھائی, ہر دسترخوان پہ تھوڑا بہت تو سلاد ہوتا ہے, میں نے سلاد کھایا. دیکھیے ایک فارمولہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا, کہ آپ کے وزن کا 1% آپ کا پیٹ ہوتا ہے. کسی کا 80 کلو وزن ہے, اور 800 گرام میں پیٹ بھرے گا. اب میرے پیٹ کے اندر اگر 700 گرام کی جگہ ہے, تو میں نے یہ سوچ لینا ہے کہ میں نے 700 گرام بھرنا کس سے. یاد رکھیے, میں اس کو اس طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کبھی آپ کو بڑی شدید بھوک لگی ہوگی. بچپن میں تو زیادہ ہوا تھا, ہم گرم گرم روٹی لینے جاتے تھے اور آتے آتے ہی ایک روٹی پوری کھا جاتے تھے. ممی نے منگوائی ہوتی تھی روٹی, تو بھوک اتنی لگی ہوتی تھی وہی روٹی کھا جاتی, کیونکہ بھوک لگی ہوتی تھی, نہ سالن تھا نہ کچھ تھا, کیونکہ بھوک لگی تھی. اور ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے کبھی دوستوں کے ساتھ دال چاول کھایا ہوگا یا دال روٹی کھائی ہوگی, پیٹ بھر گیا. اب دنیا کی بہترین چیز آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں, یار اب تو پیٹ بھر گیا. اٹ مینس پیٹ ہی بھرنا ہے, لذت تو زبان تک ہے. تو اگر آپ اس 700 گرام کی اس پراپر تھیلی کو اچھی چیزوں سے بھر لیتے ہیں تو آپ کو پھر ختم ہو جائے گا چیپٹر, آپ کا پیٹ بھر جائے گا. تو پہلے کوشش یہ کریں کہ فروٹ یا سلاد سامنے آ جائے, 300-400 گرام وہ کھا لیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو کھانا کھا لیں. تو اب آپ 400 گرام وہ کھائیں گے جو اگر مثال کے طور پہ صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہے, تو وہ آدھا تو آپ نے اچھا کھا لیا. یعنی بہت ساری چیزوں کو اگر آپ آج صحت کے معاملہ جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں اس کو اگر آپ سنت سے کنیکٹ کریں تو بہت چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. آپ یہ کر کر روز چیک بھی کریں. مجھے کسی نے کہا موٹیویشن کیسے ملتی ہے آپ کو, میں نے کہا مجھے روز رات کو تحفہ ملتا ہے. کہتے کیسے, میں نے کہا میں روز پورا دن گزار کے سونے سے پہلے کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کرتا ہوں, اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری پورے دن کی ڈائٹ میں بغیر دوائی پیے میری شوگر نارمل ہے. میں اگلے دن کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں, اور الحمدللہ میں اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں. تو اچھی نیتوں کے ساتھ, خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی اچھا بنے. تو میں جو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوں آپ کو بتایا ہے. یمن میں جو کنگ ہوتے تھے ان کو طبا کہا جاتا تھا, اور جو اس زمانے کا سب سے پہلا کنگ تھا اس کو طبا اول کہتے تھے. طبا اول بہت بڑا بادشاہ تھا, مسلمان تو تھا نہیں, ایمان تو لایا نہیں تھا, مگر طبا اول کا پلان یہ تھا کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر بنایا. اچھا, اس لشکر میں اس نے پلان یہ کیا کہ اس کے پاس 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے, اور 1,30,000 کے قریب گھوڑا چلانے والے, گھڑ سوار, ہارس رائڈر. ٹرائی ٹو امیجن کتنا بڑا اس کا جلوس تھا, کتنا بڑا لشکر تھا. وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر اس نے پوری دنیا کو ٹریول کرنے کا پلان کیا. اچھا, وہ جس شہر میں جاتا سارے شہر کے لوگ باہر آ جاتے, ڈر بھی جاتے, روب میں بھی آ جاتے کہ اتنا بڑا جلوس لے کر ہی آیا ہے. اس کا استقبال بھی کرتے, اور ہر شہر سے وہ 10 اسکالرز, ان کے 10 علماء اپنے ساتھ لے جاتا. اتنا لانگ ٹرپ ہو گیا کہ اس کے پاس 4,000 علماء ہو گئے. اب انڈرسٹینڈ کریں کہ کتنے شہروں میں وہ گیا ہوگا, 4,000 علماء جمع ہو گئے. اب وہ ٹریول کرتے 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 مکہ پاک پہنچا. اچھا, مکے جب وہ انٹر ہوا تو مکے کے لوگوں نے کوئی اس کو رسپیکٹ نہیں دی, کوئی اس کا استقبال نہیں کیا, اور کوئی جناب اس کا کوئی روب بھی نہیں پڑا. تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ شہر کیسا شہر ہے, نو بڈی کوئی استقبال بھی نہیں ہوا, کوئی ہمارا روب بھی نہیں ہے, کوئی دبدبہ بھی نہیں ہے, ٹیک کیئر بھی نہیں کیا انہوں نے ہمیں. تو اس کے وزیروں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ مکے والے جو ہے نا, ان کے پاس ایک بہت کمال کی عمارت ہے جس کو یہ کعبہ کہتے ہیں, اور یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں. کعبے میں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے کعبے میں تو بت تھے, تو یہ کعبے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, باقی کسی کو گھاس واس نہیں ڈالتے. تو بڑا کرو فر والا کنگ تھا, اتنا بڑا لشکر تھا. اس نے کہتا اچھا ایسی بات ہے تو میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں, کعبہ ہی ڈیمولش ہو جائے گا تو یہ کس کا طواف کریں گے, پھر یہ سب میرے پاس آ جائیں گے. تو اس نے ابھی پلاننگ کی, صرف سوچا, رات اس کے سر میں سیویئر پین شروع ہو گیا, خطرناک قسم کا درد سر. اس کی آنکھوں سے, اس کے کان سے اور اس کے ناک سے پانی نکلنے لگا, اور وہ اتنا بدبودار پانی تھا کہ کوئی قریب بھی نہ بیٹھ سکے, اتنا پریشان. اچھا, لشکر میں ڈاکٹر بھی تھے, ڈاکٹر بلائے گئے, طبیب آئے, بڑے بڑے علاج کیے,
کوئی فرق نہ پڑے, 2-3 دن نکل گئے, تکلیف ختم ہی نہ ہو. تو ایک جو ڈاکٹر تھا, جو سب سے بڑا ڈاکٹر تھا, اس نے کہا دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا, مجھے آپ کی بیماری کا نہیں لگ رہا, یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے, آپ کسی عالم سے پوچھیے. تو انہوں نے اپنے لشکر میں جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بلایا کہ آپ چیک کریں معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی غلط خیال تو نہیں کیا اس شہر کے بارے میں, یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں؟ اس نے کہا ہاں, میں نے تو پلان کیا تھا کہ کعبہ گرا دوں گا, یہاں کے مردوں کو قتل کر دوں گا, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لوں گا. تو ان عالم دین نے کہا کہ نہیں, تم نے غلط کیا, تمہیں نہیں پتا کہ یہ کعبہ کیا ہے, اس کا مالک وہ خالق ہے, وہ مالک ہے کہ اگر اس کے بارے میں, کعبے کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے تو برباد ہو جاؤ گے, فوراً توبہ کر لو ورنہ تم خود ہی برباد ہو جاؤ گے. کہا اچھا ایسی بات ہے. طبہ نے توبہ کر لی, جیسے ہی توبہ کی تو اس کا سارا درد ختم ہو گیا, وہ فریش ہو گیا, اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو اب اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا, اللہ پر ایمان لایا, اور اس زمانے میں حضرت ابراہیم کا دین چل رہا تھا, ابھی نبی پاک تو آئے نہیں تھے. اس نے دین ابراہیمی ایکسیپٹ کیا اور اس نے اللہ پر ایمان لے آیا. اچھا اب وہاں سے پھر لشکر آگے چلا, اور چلتے 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 ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں کھجور کے درخت تھے, بڑی خوشگوار وادی تھی, اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اچھا اس لشکر میں جو علماء تھے انہوں نے اپنی کتابیں نکالی, ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں, وہ پڑھتے گئے اور کہنے لگے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہماری کتابیں بتاتی ہیں جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے. یعنی اس کا مطلب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج کے مدینے میں پہنچ گئے تھے, جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں نا, یہ وہاں پہنچ گئے تھے. تو 400 علماء نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے, پتہ نہیں کب نبی پاک آ جائیں, اب ہم نے یہیں ٹھہرنا ہے. اگر طبہ رہنے دے گا تو ٹھیک ہے, بے شک ہماری بوٹی بوٹی کر دے, ہم نے یہ شہر چھوڑ کے نہیں جانا. اطلاع طبہ کو بھی مل گئی. طبہ نے بلایا علماء کو کہ کیا مسئلہ ہے. تو کہا دیکھیں حضرت, ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے, ہمارا حساب کتاب بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی اسی بستی میں آئیں گے, ہم اس بستی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے, ہم ان کے خادم بن کر رہیں گے, ان کے امتی بنیں گے, ان پر ایمان لائیں گے. اچھا طبہ بھی 2-4 دن پہلے ہی یا کچھ دنوں پہلے ہی مکے کی تعظیم سمجھ چکا تھا, اللہ پر ایمان لا چکا تھا. تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو میں بھی رک جاتا ہوں. اس نے کیا کیا, 400 علماء کے لیے 400 گھر بنائے, ان 400 علماء کی شادیاں کروائیں, ان کو خوب مال و دولت بھی دیا. 1 سال طبہ خود بھی وہیں رہا. 1 سال کے بعد دیکھا کہ نبی پاک تو نہیں آئے. تو اب طبہ نے ایک کمال کا خط لکھا. سنیے گا پیارے اسلامی بھائیو, یہ دنیا کا انوکھا خط ہے کہ اس کے لیے لکھا جا رہا ہے جو بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. اور کس عشق والی زبان میں طبہ بادشاہ نے وہ خط لکھا. اس نے لکھا کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو عالمین کا رب ہے, میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طبہ اول حمیری سلام پیش کرتا ہوں, اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میں آپ کی خدمت کروں گا, آپ پر ایمان لاؤں گا, آپ کی سنت پر عمل کروں گا, جو آپ کتاب لے کر آئیں گے میں اس پر بھی عمل کروں گا. اور حضور اگر میں پھر بھی آپ کا زمانہ نہ پا سکوں تو مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے, اور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا, مجھے بھول نہ جائیے گا. بڑا کمال کا عشق والا اس نے خط لکھا. اس خط کو اس نے سیل کیا گولڈن اسٹیمپ لگا کے. اچھا ایک اور مکان بنایا اس نے, اور جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے ان کو وہ لیٹر بھی دیا, اور کہا جب آپ نبی پاک سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے نا تو میرا خط انہیں دیجیے گا, یہ مکان بھی انہیں گفٹ کر دیجیے گا, اور اگر نہ ہو تو آپ اپنے بچے کو کہیے گا, آپ کا انتقال ہونے لگے تو اس کو یہ لیٹر دیجیے گا, اس کو کہیے گا وہ اپنی اولاد کو دے, تاکہ کسی طرح یہ خط جناب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائے. یہ کیسا عشق ہے. اب ذرا سنیے گا, طبہ اول حمیری کا بعد میں وہ مدینے سے آگے گیا اور جا کے اس کا انتقال ہو گیا. آفٹر 1000 years, 1000 سال بعد 12 ربیع الاول والے دن مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے, آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے. نبی پاک 53 سال مکے میں گزارتے ہیں, اور اس دوران حضرت مصعب بن عمیر صحابی رسول ہیں, ان کو پیارے آقا مدینے بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت دو. مدینے میں تو فوراً اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. علماء کہتے ہیں جو اتنی تیزی سے اسلام مدینے میں پھیلا نا, اس کی بڑی وجہ یہ تھی جو یہ انصار صحابہ تھے نا, مدینے والوں کو کیا کہتے ہیں انصار, مکے والوں کو کیا کہتے ہیں مہاجرین. تو جو انصار تھے نا یہ سارے انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے. They were waiting from last 1000 years for رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو 1000 سال سے انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر پہنچے, دیگر مبلغین پہنچے, اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں, اسلام کی باتیں بتائیں, دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے. اچھا اب قبیلے کے لوگ بیٹھے کہ آخری نبی تو آ گئے ہیں مکے میں, ہمارے پاس ایک لیٹر ہے, اب وہ پہنچانا ہے انہیں. انہوں نے مشورہ کر کے
ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو لیلا انصاری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو کہا کہ آپ جائیے جا کے مکے میں نبی پاک کو یہ خط دے کر آئیے. ان صحابی نے ٹریول کیا. جب وہ ٹریول کر کے جانے لگے تو ان کو کسی نے بتایا کہ نبی پاک مکے سے پہلے ایک وادی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ فرما ہے. اچھا، انہوں نے نبی پاک کو نہیں دیکھا، نبی پاک نے انہیں نہیں دیکھا. سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں نا کہ کسی طریقے سے دیکھ لیتے. اچھا، یہ گئے اس دربار میں، جیسے ہی داخل ہوئے کمرے میں، نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کمرے میں داخل ہوئے، پیارے آقا فرماتے ہیں انت ابو لیلا، تم ابو لیلا ہو. وہ شاکڈ ہو گئے کہ میرا نام کیسے ان کو پتہ چل گیا. کہ جی یا رسول اللہ، میرا نام ہی ابو لیلا ہے. فرمایا تمہارے پاس میری ایک امانت ہوگی، مجھے وہ خط دے دو. ایک بار اور حیران ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بتایا نہیں، پہلے ان کو پتا ہے. نبی پاک نے وہ خط لیا، سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ خط دیا اور کہا ابو بکر پڑھو. اب بھرے دربار میں وہ عشق والا خط پڑھا گیا. طبہ اول حمیری کا وہ عشق کی جو لیٹر تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا کہ حضور میں آپ کا امتی، میں آپ کا غلام، مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں. اگر آپ کا زمانہ پایا تو آپ کی خدمت کروں گا، زمانہ نہ پا سکا تو پھر بھی میں آپ کا غلام ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے بھی خط سنا نا تو پتہ کیا فرمایا؟ مرحباً اخ الصالح، مرحباً اخ الصالح، میرے نیک بھائی کو مرحبا ہو، نیک بھائی کو مرحبا ہو. امیر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کو نیک بھائی کہہ کر پکارا. اچھا، اب ابو لیلا انصاری تو حیران پریشان، نبی پاک پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے کہ ان کو مجھ سے پہلے پتہ ہے کہ یہ میرے دل میں کیا ہے اور میں کیا لے کر آیا ہوں. واپس گئے، اپنے شہر والوں کو بتایا کہ بھائی میں تو ان سے مل کر آیا ہوں جو تو غیب کی خبریں دیتے ہیں. اچھا، بہرحال اب نبی پاک نے مکے سے مدینے سفر اختیار کیا. اچھا، مدینے والوں کو انتظار تو بڑا تھا کہ پیارے آقا مدینے آئیں گے. اچھا، نارملی 7 days کا ٹریول ہوتا تھا. اگر مکے سے کوئی اونٹوں پر یا گھوڑوں پر نکلتا تھا نا، اٹس ٹیک آلموسٹ 7 days ٹو ٹریول. اب آج کل تو ہم 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، بڑے اچھے روڈ بن گئے ہیں. اب نبی پاک جب روانہ ہوئے تو وہ نیوز مل گئی مدینے والوں کو. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ ہجرت کا سفر اب نارمل سفر تھا، نارمل سفر نہیں تھا. بڑے پرابلمز تھے، بڑے ہرڈلز تھے. 3 دن 3 راتیں تو نبی پاک کو غار ثور میں رہنا پڑا. راستے میں مکے کے لوگ انٹرسیپٹ کرنے پہنچے ہوئے تھے. تو اب مدینے والے سمجھ رہے تھے کہ 7ویں دن نبی پاک آ جائیں گے. وہ ڈیلی مدینے کے گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے کہ نبی پاک آ جائیں گے. صبح جاتے، ویٹ کرتے، دوپہر ہوتی تو واپس آ جاتے. اگلے دن پھر صبح جا کے کھڑے ہو جاتے. روز استقبال کی تیاریاں ہیں. اچھا، آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دن مدینے میں داخل ہوئے؟ کافی دن لگے، مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ میں صحابہ کے جھرمٹ میں داخل ہوئے نا، وہ دن 12 ربیع الاول کا دن تھا. ہاں، وہ دن بھی برتھ ڈے آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھا. سبحان اللہ. اللہ کی شان دیکھیں کہ ربیع الاول کا 12 ربیع الاول کا جو جلوس ہے، کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا جو مدینے میں داخل ہوئے تو صحابہ بھی ہیں اور خود پیارے آقا بھی ہیں. بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں حضور بغیر پرچم کے کیسے داخل ہوں گے؟ آپ جا رہے ہیں تو شان و شوکت کے ساتھ داخل ہونا ہے. اپنا امامہ اتارا، تلوار پہ لگایا، اسے پرچم بنایا، اور جب مدینے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے صدائیں ہیں مرحبا یا رسول اللہ. بچیاں تیار ہو کر آئی ہیں، بچے تیار ہو کر آئے ہیں. عرب کے لوگوں کا دستور تھا جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا تھا وہ اپنا مخصوص لباس پہنتے تھے، اپنی تلواریں لگاتے تھے. بلکہ اب بھی اگر آپ دیکھیں ان کے تہواروں میں ان کے لباس الگ ہوتے ہیں. تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں. روزانہ اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گی جو آپ کے لیے فائدے ہو، ہمارے لیے فائدے ہو. اور اگر آپ کو ہم سے رابطہ کرنا تو انسٹاگرام کا آئی ڈی آتا ہے، فالو کریں، میسج کریں. انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی دیا جائے گا، چاہے وہ چینل کے حوالے سے ہو یا کسی اور مسئلے سے ہو. تو آپ ضرور سپورٹ کریں. اسلامک چینل ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا آپ کو. تو چلیے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شاہد اجاز رفیع، دعا میں یاد رکھیں. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.